اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQTV کی یہ عمدہ کاوش جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین، اور جسے آپ اس ذرائع ناچیز کے ساتھ ہر بدھ اور جمعرات کو اپنے پسندیدہ مذہبی چینل ARYQTV پہ ملاحظہ کرتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ شرعی احکام آپ کے گھروں تک آسان اور عام فہم انداز میں پہنچائے جائیں۔ اس مقصد کے لیے ہم اپنے اسٹوڈیوز میں مدعو کرتے ہیں عالمات کو، اور آن بھی پر براہ راست ہمارے رہنما ہوتے ہیں شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید نیازی دامت فیودہم۔ جناب، آج جو ہم بات کر رہے ہیں وہ گزشتہ سے پیوستہ ہے، یعنی کنٹینیوٹی ہے۔ آج بھی ہماری جو ایپیسوڈ ہے وہ گزشتہ پروگرام کی ہم بات کر رہے ہیں احکام بیع کے تعلق سے، بائنگ اینڈ سیلنگ کے جو بھی احکام ہیں ان کے تعلق سے، یعنی تجارتی احکام ڈسکس کیے جا رہے ہیں۔ دین اسلام مکمل اور جامع دین ہے، اور اس کی تعلیمات زندگی کے ہر شعبے کے لیے ضو فشاں ہیں، رہنما ہیں۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ایک بندہ مومن کی، جب ہم بات کرتے ہیں ایک ایسے پریکٹسنگ مسلم کی کہ جو عبادات کی اہمیت کو سمجھتا ہے، جو حقوق اور فرائض کی اہمیت کو سمجھتا ہے، تو یہ بالکل بھی نہیں ہو سکتا جناب کہ بندہ مومن اپنے معاملات کو شرعی تعلیمات کے اکارڈنگ نہ کرے، مطابق نہ کرے۔ تو جب اس کے معاملات بھی ستھرے ہوں گے، بالکل کلیئر ہوں گے، فیئر ہوں گے، صاف ستھرے ہوں گے، تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی انشاءاللہ حاصل کر پائے گا۔ تو شرعی احکام سیکھنا اور جناب تجارتی مسائل سیکھنا بہت ضروری ہے، اور گزشتہ پروگرام میں مفتی صاحب نے بتایا کہ ربا سے بہت بچنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے قرآن میں صراحتاً الفاظ آئے ہیں کہ اعلان جنگ ہے۔ آج ہم مزید بات کو آگے بڑھائیں گے۔ آج بات ہوگی حرام اشیاء کے تعلق سے، اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ میرے ملک کو معاشی مسائل سے یہ جو معاملات چل رہے ہیں، ہر گھر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج معاشی طور پہ مشکلات ہیں، تو اللہ ان تمام مشکلات کو دور فرما دے۔ آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں، اور جو عالمات میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں ماشاءاللہ، جدا گانہ انداز تکلم، شیریں اور جامع گفتگو آپ دونوں کا خاصہ ہے۔ عالمہ سویبہ شاکر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ رب اور العالمین۔ عالمہ افق مزمل، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا ماشاءاللہ، آپ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں۔ اور جناب ہمارے پروگرام کا یہ خصوصی سیگمنٹ، بلکہ ہر سیگمنٹ میں ماشاءاللہ آپ ہم سب کی رہنمائی فرماتے ہیں، اور ہم ویلکم کرتے ہیں، آج بھی سلام عرض کرتے ہیں شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید نیازی دامت فیودہم کو۔ السلام علیکم استاد کریم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ جناب بات کر رہے ہیں تجارتی احکام کے تعلق سے۔ عالمہ سویبہ، میں چاہتی ہوں سلسلہ آپ سے شروع کیا جائے سوال جواب کا۔ حرام اشیاء کی خرید و فروخت کے تعلق سے سمجھائیے کیا شرعی احکام ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بیع ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے یعنی ایک ایسا ذریعہ ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے ہم کسی کے مال سے نفع اٹھاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے لیے صرف حلال اور طیب چیزوں سے نفع اٹھانا جائز قرار دیا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا احل لکم الطیبات، یعنی تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ اور اسی طرح صحیحین کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، یہ بیان فرماتے ہیں کہ جس سال مکہ فتح ہوا اور نبی کریم علیہ السلام وہیں پر قیام فرمایا ہوا تھا سرکار علیہ السلام نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے شراب، خنزیر اور مردار اور اس کے علاوہ بتوں کی بیع کو بھی ناجائز قرار دیا، ان کو حرام فرمایا۔ جب نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ مردار کی چربی کے بارے میں کیا حکم ہے، کیونکہ ہم اسے کشتیوں پر لگاتے ہیں، کھالوں پر لگاتے ہیں، اس سے چراغ جلاتے ہیں،
تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حرام ہی ہے. پھر اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہود کو ہلاک فرمائے کہ انہوں نے جب اس کو منع کیا گیا اس کام سے ان کو، تو انہوں نے اس کو پگھلایا اور اس کو بیچا اور اس سے نفع اٹھایا. تو اس سے معلوم ہوا کہ حرام کردہ جو چیزیں ہیں ان سے نفع اٹھانا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. اب حرام کی ہوئی چیزوں کو اگر ہم فقہی اعتبار سے دیکھیں تو یہ دو قسموں پر تقسیم ہوتی ہیں. ایک کو ہم حرام لی عینی ہی کہتے ہیں اور دوسری حرام لی غیری ہی ہوتی ہیں. حرام لی عینی سے مراد وہ چیزیں ہیں جو اپنی ذات کے اعتبار سے خود ہی حرام ہیں، جیسے شراب ہے، خنزیر ہے، خون ہے، مردار ہے، یہ اشیاء حرام ہیں. اس کے علاوہ حرام لی غیری انہیں کہتے ہیں جو خود تو چیزیں اگر ان کو ذات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ صحیح ہیں، لیکن کچھ ایسی سبب ان کے اندر آ جاتے ہیں یا کچھ ایسے ذرائع ان کے اندر آتے ہیں جس کی وجہ سے یہ حرام ہو جاتی ہیں. مثلاً خریدار اگر یہ جانتا ہے کہ جو چیز مجھے بیچی جا رہی ہے وہ چوری کا مال ہی ہے، اسے یقین حاصل ہے، تو اب اس کے لیے چیز خریدنا بالکل بھی جائز نہیں ہوگا. یہ حرام لی غیری ہے. لیکن حرام لی عینی ہی چیزیں جو ہیں ان کو عمومی حالات میں خریدنا بیچنا وغیرہ یہ بالکل منع ہے. ہاں البتہ اگر ضرورت شرعیہ متحقق ہو جائے، یعنی کہ ایسی انسان سچویشن میں پھنس جائے کہ ان اشیاء سے استفادہ کیے بغیر اس کا ہلاک ہو جانا یقینی یا ظن غالب ہو کے یہ ہلاک ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں بقدر ضرورت ان اشیاء کا استعمال مباح قرار دیا گیا ہے. لہٰذا ان تمام اشیاء کی جیسے مثال کے طور پر ہم خون کو دیکھیں تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ فی نفسی ہی اپنی ذات کے اعتبار سے حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو آپریشن وغیرہ جیسے کہ اوپن ہارٹ سرجری وغیرہ ہوتی ہے، اس میں بہت زیادہ بلڈ ضائع ہوتا ہے اور مریض کو ضرورت ہوتی ہے، اس کی جان بچانے کے لیے خون کی ضرورت ہوتی ہے. لہٰذا اس مقصد کے لیے اس کو بیچنا خریدنا، اور جب کسی کی ضرورت ہوتی ہے تو دوسرا اگر اس کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے تو وہ اس کے حق میں بھی ضرورت بن جاتی ہے. لہٰذا بلڈ بینک وغیرہ قائم کرنا یہ شرعی طور پر بالکل مباح ہوں گے، اور اس طرح ضرورت کے وقت ان چیزوں سے استفادہ کرنا چند قیودات کے ساتھ بالکل جائز ہوگا. نمبر 1 کہ اس کو یوز کرنے سے پہلے کوئی حلال ذریعہ نہ ہو، اسے استعمال کر کے ہی ہمیں شفا حاصل ہو اور شفا حاصل ہونے کا ظن غالب ہو، اور پھر اس کے بعد بقدر ضرورت ہی سے استعمال کیا جائے، اس سے زیادہ اس کو استعمال نہ کیا جائے. تو یہ کچھ مختصراً وقت میں مختصر سی تفصیل عرض کرنے کی کوشش کی ہے. ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت نافع ثابت ہوگی. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. میں آپ کی سمت آؤں گی عالمہ افق مزمل. ایک ایسی جگہ ملازمت کرنا کہ جہاں حلال اور حرام دونوں ہی اشیاء فروخت کی جاتی ہیں. یوزلی ہم ایسا دیکھتے ہیں فارن کنٹریز میں، بیرون ممالک ایسا مشاہدہ ہے کہ ایسے سٹورز ہوتے ہیں، مالز ہوتے ہیں، سپر سٹورز ہوتے ہیں کہ جہاں پہ حلال اور حرام دونوں اشیاء موجود ہوتی ہیں. اب وہ بندہ یا وہ شخص جو وہاں پہ موجود ہے اور خرید و فروخت کا معاملہ وہاں ہو رہا ہے، تو جناب حلال اور حرام دونوں اشیاء فروخت کرنا کیا حکم شرع ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس سے پہلے بھی ہم نے یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ شریعت مطہرہ انسان کو کمانے یا اپنی لگزریس لائف گزارنے کی طرف منع نہیں کرتی. ممانعت وہاں پر آتی ہے کہ جب انسان حلال اور حرام کی تمیز کو بھول کر صرف دنیا میں لگ جاتا ہے اور وہ نہیں سوچتا کہ میرے پاس جو کمائی آ رہی ہے اس کی شرعی حیثیت کیا. تو یہ ایسے مقامات جو ہوتے ہیں، اب اس میں 2 کیٹیگریز بناؤں گی. کچھ سٹورز وہ ہوتے ہیں جہاں پر فقط حرام چیزیں ہی بک رہی ہیں، یعنی وہاں پر شراب ہے، خنزیر ہے، جو چیزیں ذکر کی گئی کہ یہ ایک مسلمان کے لیے جن کی خرید و فروخت حرام ہے، ایسا سٹور ہے تو وہاں پر تو مطلقاً کام کرنا ہی ناجائز ہوگا، کیونکہ یہاں حلال کا کوئی آپشن ہی نہیں ہے. اب باری آتی ہے وہ سوال کی اگر حلال اور حرام دونوں ہیں، جیسا کہ عام طور پہ یہی ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں جو حرام کا ریک رکھا ہوا ہے کہ جہاں پر سیلز میننگ کر رہے ہوتے ہیں لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہاں پر مسلمان کھڑا نہیں ہو سکتا سیلز میننگ کے لیے. یعنی اگر اس کو سیلنگ کرنی بھی ہے تو وہ حلال چیزوں کے پروڈکٹ کے پاس کھڑا ہو کر سیلنگ کر سکتا ہے. یعنی یہاں پر ممانعت اس کے اوپر یوں نہیں آئے گی کہ اس اسٹور کے اندر چونکہ حرام چیزیں ہیں تو اس کی پوری کمائی حرام ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوگا. جس چیز کی یہ سیلنگ کر رہا ہے، جس چیز کو یہ لوگوں کو پروڈکٹ بیچ رہا ہے یا جو ان لوگوں کو بتا رہا ہے، وہ پروڈکٹ دیکھا جائے گا کہ وہ اس کے حق میں کیا ہے. اگر وہ پروڈکٹ حلال ہے تو چاہے اسٹور میں حرام چیزیں بھی پڑی ہوں، اس کی کمائی حلال ہوگی. اور اگر وہ پروڈکٹ حرام ہے اور وہاں پر مسلمان کھڑا ہو کے سیلنگ کر رہا ہے، بائنگ کر رہا ہے، تو یہ شرعی طور پہ بالکل ناجائز ہوگا. اور ایسی صورت میں ہم بالکل اجازت نہیں دے سکتے کہ دوسرے ممالک میں جو ینگ جنریشن جاتی ہے شوق میں کہ ہم گھومیں گے پھریں گے، ملک دیکھیں گے، پھر وہاں پھنس جاتے ہیں تو ایسی جگہوں پر جاب کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی ان کو یہ نالج نہیں ہوتی کہ یہ چیز ہمارے حق میں حلال ہے یا نہیں. یہ جو پیسہ اس کے ذریعے ان حرام چیزوں کو بیچ کر حاصل ہوگا وہ قطعی طور پر حرام رقم ہوگی، اور اس رقم کا استعمال کرنا بھی ان کے حق میں ناجائز ہوگا. تو بالکل اس سے بچنا ہوگا. اور یاد رکھیں کہ یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے.
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب ان کے پاس مال آئے گا تو وہ یہ پرواہ نہیں کریں گے کہ یہ مال کس طریقے سے ہمارے پاس آیا. تو ایسے لوگ سوچیں اس بات کو کہ وہ قرب قیامت کی نشانیوں کا ایک ذریعہ بن رہے ہیں یا اس کے اندر شامل کیے جا رہے ہیں کہ جو ناجائز اور حرام معاملات کے ذریعے مال کماتے ہیں اور پھر ان کو فکر نہیں ہوتی کہ یہ مال ہمارے بچوں کے پیٹ میں جا رہا ہے یا ہمارے عیال اس سے پل رہے ہیں. تو بالکل جاب کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے. اگر ایسے مقام پر پھنس گئے تو واپس اپنے ملک آ جائیں. ایسے مقام پر رہ کر حرام اور ناجائز مال کو کمانے کی کوئی شرعی طور پہ اجازت ان کو نہیں ہوگی. ماشاء اللہ جناب عالمہ افق مزمل ہماری رہنمائی فرما رہی تھیں. اور اب میں بڑھوں گی مفتی صاحب کی سمت. مفتی صاحب بات ہوئی عالمات کی جانب سے حرام اشیاء کی خرید و فروخت، یعنی اگر صرف حرام ہی اشیاء کہیں بک رہی ہیں اور وہ خریدی بھی جا رہی ہیں، اور دوسرا یہ کہ اگر کسی ایسے اسٹور پہ اگر کوئی ملازمت شخص کرتا ہے کہ جہاں حرام اور حلال دونوں اشیاء موجود ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ آپ تبصرہ فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیکھیں، حرام اشیاء کی خرید و فروخت عام حالات میں حرام ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ شریعت مطالعہ نے اسے منع کیا. اب یہ حرام اشیاء جو ہیں، چاہے وہ چیز خود حرام ہو، یعنی وہ ہے ہی حرام، اور چاہے جو ہے وہ حرام خود تو نہیں ہے لیکن کوئی سبب ایسا پایا گیا جس کی وجہ سے وہ حرام ہو گئی. خود ہی حرام ہے، جیسے خنزیر ہے، خون ہے، یہ چیزیں جو ہے وہ حرام ہیں، ان کی خرید و فروخت حرام ہے. خون کے والے سے وضاحت آخر میں کرتا ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ چیز تو حلال تھی، جیسے جانور ہے، حلال جانور ہیں، لیکن ان کو شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا تو مردار ہو گئے، تو اب وہ بھی حرام کے حکم میں، تو ان کی خرید و فروخت بھی حرام ہے. یعنی ایسے جانوروں کا گوشت بیچنا کہ جن جانوروں کو شرعی طور پر ذبح نہ کیا گیا ہو معقول اللحم، حلال جانور ہوں، ان کا گوشت کھانا عام حالات میں حلال ہو، لیکن ذبح شرعی کی وجہ سے حلال ہوتا ہے. اگر ذبح شرعی نہیں کیا گیا، مردار ہو گئے یا کسی طریقے سے گلا گھونٹ کے مارا گیا یا مشینی ذبیحہ وغیرہ جیسے آج کل ہوتا ہے کئی جگہوں پر کثرت سے، تو اس صورت میں اس کی بیع و شراء بھی درست نہیں ہے، اس کا بیچنا خریدنا بھی درست نہیں ہے. اور گوشت کے اندر یہ بات ذہن میں رہے کہ گوشت میں اصل جو ہے وہ ناجائز ہونا ہے. ویسے شریعت کا ضابطہ ہے الاصل فی الاشیاء الاباحۃ، کسی چیز میں اصل جو ہے اس کا مباح ہونا ہے، یعنی جب تک کوئی دلیل نہ پائی جائے اس کے ناجائز ہونے کی تو اس وقت تک اسے مباح مانا جاتا ہے. لیکن کچھ چیزیں اس قاعدے سے مستثنیٰ ہیں. انہی مستثنیات میں گوشت بھی شامل ہے. لحوم یعنی گوشت جو ہیں، ان میں اصل اباحت نہیں ہے، ان میں اصل ممانعت ہے، ان میں اصل حظر ہے، جیسے کہ فقہائے کرام کی اس پر تصریحات موجود ہیں. تو جب تک ان کے حلال ہونے کی، ان کے مباح ہونے کی کوئی دلیل نہیں پائی جائے گی، مضبوط دلیل، اس وقت تک گوشت کے باب میں ہم حرام ہی کا حکم صادر کریں گے. رہ گئی دیگر غذائی اشیاء گوشت کے علاوہ، ان کے اندر اگر کوئی ایسے اجزاء شامل ہوں کہ جو اجزاء شرعاً جائز نہیں ہوتے، ان کی تفصیلات عام طور پر ان کے اوپر جو بھی پروڈکٹ ہوتی ہے اس کے اوپر دی ہوئی ہوتی ہیں. اگر وہاں سے تفصیلات معلوم ہو جائیں کنفرم قطعی طور پر، تو پھر تو انہیں بھی حرام کہا جائے گا اور ان کی بیع و شراء بھی مسلمان سے جائز نہیں ہوگی. لیکن اگر ایسی چیزیں ہوں کہ ان میں شبہ ہو اور جو تفصیلات ان کی پروڈکٹ کے اوپر جو دی ہوتی ہیں اس سے بھی کوئی کنفرم بات معلوم نہ ہو رہی ہو، تو اس صورت میں گنجائش ہے، کیونکہ یہ گوشت نہیں ہے، گوشت سے ہٹ کر اشیاء ہیں، تو ان میں اصل اباحت ہے. تو اصل اباحت ہے والے قاعدے کے تحت اس میں گنجائش ہے. جب تک کنفرم معلوم نہ ہو، قطعی طور پر پتہ نہ ہو یا کوئی صریح دلیل موجود نہ ہو، اس وقت تک انہیں حرام تو نہیں کہا جائے گا، لیکن ان سے بھی شبے کی وجہ سے بچنا بہتر ہے. میں انشاءاللہ آگے خون کی وضاحت عرض کرتا ہوں. ٹھیک ہے جناب، اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب، دین اور خواتین میں بات ہو رہی ہے احکام تجارت کے تعلق سے. ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ عالمات موجود ہیں اور آن وی پر براہ راست شیخ الحدیث مفتی محمد حسن نوید نیازی دامت فیودہم ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں. بریک سے قبل آپ ہمیں بتا رہے تھے حرام اشیاء کی خرید و فروخت کے تعلق سے اور ایسی جگہ کہ جہاں حلال اور حرام دونوں اشیاء موجود ہوں. پھر آپ خون کے تعلق سے بتانا چاہ رہے تھے، لیکن ہم نے ایک بریک شامل کی. واپس چلتے ہیں آپ کی سمجھ. جی حضرت. جی، تو خون سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ تو کھانے پینے کے اشیاء کے حوالے سے ہماری بات ہوئی نا. کھانے پینے کے اشیاء کے علاوہ بھی جو حرام اشیاء ہیں ان کی جو ہے بیع و شراء جائز نہیں، یعنی جن چیزوں سے شرعی طور پر نفع اٹھانا جائز نہ ہو، اسے ہماری فقہی اصطلاح میں مال متقوم کہا جاتا ہے. مال متقوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے شریعت نے مال قرار دیا ہو اور مال قرار دے کر اسے نفع اٹھانا جائز قرار دیا ہو، تو وہ مال متقوم کہلاتی ہے. اس کی بیع و شراء تو جائز ہے، لیکن جیسے شریعت نے مال متقوم قرار نہ دیا ہو، یعنی جس سے نفع اٹھانا شرعاً جائز نہ ہو، تو اس کی خرید و فروخت جو ہے مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے. مسلمان اس کی خرید و فروخت نہیں کر سکتے. اچھا.
اب آ جائیے اگلی بات خون والی بات کی طرف کہ خون بھی فی نفس ہی تو چونکہ حرام ہی ہوتا ہے، لیکن اب خون لگانا جو ہے بعض صورتوں میں خون لگوانے کی اجازت ہے، تو جن صورتوں میں خون لگوانے کی اجازت ہے ان صورتوں میں اب خرید و فروخت کا کیا حکم ہوگا؟ تو اس کے حوالے سے دیکھیں ہم کہتے ہیں خون جہاں تک خریدنے کی بات ہے، اول تو خون خریدا نہیں جائے گا، خون کو ویسے لینا چاہیے، خون ہبہ کرنا چاہیے، ڈونیٹ کرنا چاہیے، اور ہمارے ہاں بہت سے لوگ ڈونیٹ کرتے بھی ہیں، بلڈ بینکس کے اندر بھی ڈونیٹ والے خون بھی بہت سارے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر جو ہے ایسی ضرورت پیش آ جائے کہ بغیر پیسے دیے خون دینے کے لیے اگلا تیار نہ ہو، تو اس صورت میں جب کہ اگلا تیار نہیں ہے خون دینے کے لیے، تو اب ضرورتاً اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ آپ پیسے دے کر خون خرید لیں، یعنی خون خریدنا اس صورت میں ضرورت کی صورت میں، حاجت کی صورت میں جائز ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاں تک بات ہے خون بیچنے کی، تو خون بیچنے کے بارے میں یہ بات ذہن نشین رہے کہ چونکہ خون جو ہے یہ مال نہیں ہے، اور حدیث مبارک میں بھی ثمن دم سے منع فرمایا گیا ہے، تو اس کی جو کمائی ہے وہ درست نہیں ہے۔ جن صورتوں میں خریدنا جائز ہے ان صورتوں میں بھی اس کا ثمن لینا، پیسے لینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے خون کے پیسے اس طرح نہیں لے سکتا، یہ جائز نہیں کسی بھی ضرورت کے لیے۔ ہاں اگر کسی کافر سے پیسے لے رہا ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ حکم یہ ہے کہ ہمارے جو فقہ حنفی کے اندر طرفین کہلاتے ہیں، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ، ان دو حضرات کا موقف یہ ہے کہ کافر کے ساتھ ایسا عقد، ایسا ایگریمنٹ کیا جا سکتا ہے کہ جو مسلمان کے ساتھ باطل یا فاسد ہوتا ہو، لیکن کافر کے ساتھ وہ کیا جا سکتا ہے بشرطے کہ غدر نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، اور مسلمان کا اس میں نفع ہو۔ تو اس صورت میں کافر کے ساتھ تو خون خریدنے کی، خون بیچنے کی، کافر کو ایک مسلمان خون بیچ رہا ہے اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن دوسرے مسلمان کو خون نہیں بیچا جا سکتا، اس کے پیسے نہیں لیے جا سکتے۔ اگر آپ نے کسی کی مدد کرنی ہے تو آپ ایسے اسے ڈونیٹ کریں، اس کے پیسے آپ نہیں لے سکتے، خرید سکتے ہیں ضرورت کے وقت لیکن بیچ نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے حضرت، ایک کال شامل کر لوں؟ جی السلام علیکم، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں بہن۔ اقبال سے بات کر رہی ہوں، اور میرا کوشچن یہ ہے کہ ہیلو جی جی، کیا کوشچن ہے؟ خوش آمدید۔ جی، میرا کوشچن یہ ہے کہ مجھے 92 کلومیٹر سفر کرنا پڑا، شرعی سفر، تو میں نے نا نمازیں جو ادا کی وہ بھولے سے 3 یا 4 نمازیں ہوں گی جو میں نے پوری پڑھ لی، تو ان نمازوں کا کیا دوبارہ لوٹانا ہوگا یا کیا کرنا ہوگا؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ جی بہن، کیا نام ہے؟ کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ جی میرا ایک کوشچن یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا اور پھر سورت اس نے پڑھ لی، پھر اسے یاد آنے پر اس نے سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی، لیکن اب بعد میں کیا سورت دوبارہ ملانی واجب ہے یا نہیں؟ میرا دوسرا کوشچن یہ ہے کہ غیر مسامدار چیزوں پر اگر نظر نہ آنے والی نجاست لگ جائے تو کیا وہ گیلے کپڑے سے صاف کرنے پر پاک ہو جائیں گی، اور کتنی دفعہ گیلا کپڑا پھیرنا ہوگا؟ میرا تیسرا کوشچن یہ ہے کہ اگر کسی نمازی کے سامنے کوئی واضح بڑی تصویر والی کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، مثلاً شیمپو کی بوتل وغیرہ، تو اگر کوئی دوسرا شخص اس نمازی کے سامنے سے اس چیز کو ہٹا دے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ اور میرا لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ اگر نماز پڑھنے کے دوران لباس پر 1 درہم کی مقدار کے برابر نجاست لگی نظر آئے تو کیا نماز کو توڑ دینا واجب ہے؟ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ رمضان میں اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے اگر اسی کمرے میں بچے بھی ہوش ہوتے ہوں اور وہ آگے ذرا شور وور کرتے ہوں تو اس صورت میں، اور شہری میں بہو کو جگانے کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہو تو اس صورت میں اعتکاف ہو سکے گا یا نہیں؟ اور جی جی، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کی، اور اعتکاف کے تعلق سے بھی انشاءاللہ کلام کیا جائے گا۔ مفتی صاحب آپ کی میں گزارش کر رہا تھا جی اس کے اندر خون کے حوالے سے تو وضاحت میں نے پیش کر دی۔ ابھی ایک بات آخری میں ایک وضاحت اور بھی دے دیتا ہوں کہ جیسے تصویر ہے، اب تصویر کی بیع و شراء بھی منع ہے، ناجائز ہے، تصویر کو بھی خریدا اور بیچا نہیں جا سکتا، لیکن بعض اشیاء ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ان چیزوں پر تصویریں بنی ہوئی ہوتی ہیں،
اب ان اشیاء کی بیع و شراء کا کیا حکم ہے؟ تو ان اشیاء کی خرید و فروخت جائز ہے، کیونکہ ان کے اندر تصویر بیچنا یا تصویر خریدنا مقصود نہیں ہوتا، ان میں وہ چیز بیچنا یا وہ چیز خریدنا مقصود ہوتا ہے، تصویر تابع ہوتی ہے، اس لیے ان اشیاء کی خرید و فروخت بہرحال جائز ہے۔ ہاں خود نفس تصویر کی بیع جو ہے، کوئی تصویر کو بیچ رہا ہے تو تصویر کو بیچنا خریدنا درست نہیں، چاہے وہ کسی بزرگ ہی کی کیوں نہ ہو، کیونکہ بعض جگہوں پر یہ دیکھنے میں آیا کہ پرانے کچھ اکابر ہیں، بزرگ ہیں، ان کے بارے میں کوئی تصویر ملی، برآمد ہوئی کہ یہ جناب فلاں بزرگ کی تصویر ہے، تو کچھ لوگوں نے اسے باقاعدہ جو ہے وہ تبرک بنا کے بیچنا شروع کیا، لوگوں نے خریدنا بھی شروع کیا۔ تو اس طرح جو ہے وہ تصویر چاہے وہ کسی بزرگ ہی کی کیوں نہ ہو، تصویر کو بیچنا خریدنا جائز نہیں ہے، اور تصویر کی تعظیم بھی شرعاً درست نہیں ہے، چاہے وہ کسی کی بھی ہو، تصویر کی تعظیم شرعاً تعظیم نہیں کر سکتے، بغیر تعظیم کے جو ہے وہ تصویر رکھی جا سکتی ہے، تعظیم کے ساتھ تصویر نہیں رکھ سکتے۔ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ آپ کا۔ عالمات میں آپ کی سمت آؤں گی، اور مجھے یہ بتائیے ایکسکیوز می کہ قیمت بڑھنے سے قبل اشیاء کو سٹور کرنا، اور پھر جب وہ یعنی ایک پیسج کے گزر جانے کے بعد اسے دوبارہ فروخت کرنا ہائر ریٹس کے ساتھ، بڑی ہوئی قیمتوں کے ساتھ، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیے اس سلسلے میں اس کو شریعت کی لینگویج میں احتکار کہتے ہیں، یعنی ذخیرہ اندوزی کرنا کہتے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کی حدیثیں موجود ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسلم شریف کی روایت کے مطابق اسے خاطی یعنی گناہ گار فرمایا، اور ابن ماجہ اور دارمی کی روایت کے مطابق اس پر لعنت فرمائی ہے۔ لیکن یہ عمومی سچویشن میں نہیں ہے، جیسے ہر کوئی ہی اپنے پاس کچھ نہ کچھ ذخیرہ کرتا ہے، اسے سٹور کرتا ہے، اور پھر جب اس پہ قیمت ہوتی ہے تو اس کو سیل کیا جاتا ہے۔ آج کل جیسے بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ابھی ریٹ کچھ ہیں اور تھوڑی دیر بعد کچھ اور چینج ہو جاتے ہیں، لیکن یہ شریعت کے جو حدیث کے اندر ایک خاطی اور ایک ملعون جو فرمایا گیا ہے، اس کے لیے یہ چیز بیان کی گئی کہ ایسی اگر کوئی چیز جس کو عوام بہت زیادہ ان کی ضرورت کی چیز ہے، اگر وہ نہ ہو اور لوگ جو ہے اس کی وجہ سے حرج اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے، اس لیے ان کو جمع کرنا کہ جب لوگ حرج اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے تو پھر اس کو سیل کیا جائے گا، اسے بیچا جائے گا، اور لوگوں کی جب کیونکہ حاجت ہے، مجبوری ہے، تو اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا، تو ایسی صورت میں یہ چیز منع ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہ کہ نارملی آپ نے کوئی چیز اپنے پاس اسٹور کی ہوئی ہے، بازار میں ایزیلی اویلیبل ہے، لوگوں کو مل رہی ہے، اور لوگ جو ہے اس سے محروم نہیں ہیں اور ان کو نارمل ریٹس پر مل رہی ہے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ اس کو جمع کر کے رکھ سکتے ہیں۔ منع اسی وقت ہوگا جب لوگ بہت زیادہ حرج اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔ اچھا، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بہن، کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید۔ ندا، 3 سوال ہے۔ حمیرہ بات کر رہی ہیں؟ ہاں جی ہاں جی، کیسی ہیں حمیرہ؟ اللہ کا شکر۔ کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ ندا، پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بازار سے چیز خرید کر آئے اور گھر پسند آئی تھی، خرید کے گھر لے آئے، تو گھر والوں نے کہا کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، تو کیا اس کو واپس کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ دودھ دینے والے جانوروں کو رینٹ پر دینا لینا اس طرح سے کیسا ہے؟ اور اگر کسی کو اطلاع مل جائے کہ فلاں شخص نے دودھ یہ رینٹ پہ لی ہوئی ہے یہ جانور، تو کیا اسے دودھ خریدا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ یوز کرنے والوں کا کیا مسئلہ ہوگا؟ اور لاسٹ کوسچن یہ ہے کہ تشہد میں عبدہ و رسولہ کے بعد یاد نہیں تھا اللہم کہا، اور یاد آ گیا کہ میں نے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے، کہ ایسی صورت میں سجدہ صاحب کرنا ہوگا کہ نہیں؟ اللہم صلی علی محمد کمپلیٹ نہیں کہا، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آپ کے سوالات میں نے نوٹ کر لیے ہیں، اور آپ کی بات مکمل ہو گئی تھی، تو میں آپ کی سمت آتی ہوں۔ عالمہ افق مزمل، آپ کی سمت آ رہی ہوں، اور مجھے یہ بتائیے کہ یہ ذخیرہ اندوزی کے تعلق سے تو بات ہوئی، مضر صحت اشیاء بیچنا یا ان کا کاروبار کرنا، ان کی خرید و فروخت، جیسے تمباکو وغیرہ، یا جو چیز انسانی جان کے لیے ضرر کا باعث ہے، اس کی ٹریڈ کرنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یاد رکھیے گا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو شرعی طور پہ جن کی بیع کرنا حلال ہوتا ہے، لیکن ان چیزوں کے نقصانات جو ہوتے ہیں وہ اس کو روک رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ کہ ایک چیز ہے ہی حرام، جیسا کہ ذکر ہوا، تو اس کی تو بیع و شراء حرام ہے، لیکن جو چیز اپنے ذات کے اعتبار سے تو جائز ہے، مگر جب ہم اس کے نقصانات دیکھتے ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹس دیکھتے ہیں، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگوں کی جان میں جو ہے تکلیف پیدا کر رہی ہے، لوگوں کی صحت کو نقصان پہنچا رہی ہے، تو اس کی بیع کو علماء کرام نے مکروہ قرار دیا۔ اب اس کے اندر مختلف چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے ہمیں ماضی میں ایک مثال ملتی ہے، فقہاء کرام نے فرمایا کہ
کچا آٹا کھانا یہ شرعی طور پہ ناجائز ہے. اسی طریقے سے خواتین وہ ایک مٹی کی بنی ہوئی آتی ہے, میٹ ٹائپ کی ہوتی ہے, جس کو خواتین کو کھانے کی عادت ہوتی ہے. اس کو مٹی بھی کہتے ہیں اور میٹ بھی کہتی ہیں خواتین. اس کی بہت زیادہ عادت ہو جاتی ہے, تو اس کی عادت اگر بڑھ جائے تو پھر یہ بھی تکلیف کا باعث بنتی ہے, صحت کے لیے نقصان دہ, ڈاکٹرز اس سے منع کرتے ہیں. تو اسی طرح تمباکو لے لیں, سگریٹ لے لیں یا پان لے لیں, گٹکے لے لیں, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کیٹیگریز میں آتی ہیں کہ جن کی انسان کی صحت پر مضر نقصانات ہوتے ہیں. تو اس کے اگر بیچنے کے اعتبار سے تو میں نے آپ کو بتا دیا مکروہ ہے, لیکن خریدنے والا پھر اب دیکھیں کہ اس کی اپنی کنڈیشن کیا ہے. ظاہر سی بات ہے ہر بیچنے والے کو نہیں پتا کہ اس کی کنڈیشن کس لیول پر ہے. اب ایک بندہ ہے کہ جو کبھی کبھار سگریٹ پیتا ہے, اس کے لیے سگریٹ اتنی زیادہ مضر نہیں ہے جتنی اس بندے کے لیے کہ جو دن میں پورا ایک پیکٹ پی لیتا ہے. تو بیچنے والے کو کیا پتا کہ یہ کون سے لیول پر ہے. اب باری آئے گی خریدنے والے کے اوپر کہ اس کے اوپر کیا وبال ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو, اور یہ جان اللہ کی امانت ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری زندگی ہماری مرضی, ہم جو چاہیں اپنے ساتھ معاملہ کریں, اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے. یہ اللہ کی امانت ہے, اور اپنی جان کو بچانے کے لیے تو شریعت ہمیں مردار تک کھانے کی اجازت دیتی ہے بقدر ضرورت. تو پھر مطلب جان کا کتنا زیادہ شریعت میں اہتمام کیا گیا اس کو بچانے کا. اور یہاں پہ انسان یعنی آپ یہ عذر پیش نہیں کر سکتے کہ بھئی ہماری جان ہے, ہماری مرضی, ہم کسی دوسرے کو تو نقصان نہیں پہنچا رہے, ایسا نہیں کہہ سکتے. تو اپنے شوق کے لیے, وقتی لذت کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں اور ہمیں اچھا لگتا ہے, تو فقط یہ عذر نہیں ہو سکتا, بلکہ شریعت آپ کو بالکل روکے گی. اور اگر کسی بندے کو کوئی چیز اتنا زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے کہ اس کے لیے کوئی شدید بیماری کا اندیشہ ہے, یا آلریڈی اتنی بیماری ہے کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اب جان کا خطرہ اگر آپ نے مزید استعمال کیا, کیونکہ آپ نے دیکھا ہے گٹکے وغیرہ سے تو منہ کا کینسر, جب ایڈکشن ہو جاتی ہے تو نہیں سنتے نا ڈاکٹرز کی, اور وہ تو باقاعدہ سگریٹ کے پیکٹس پر بنا ہوا ہوتا ہے کہ اس سے یہ کینسر ہوگا, وہ باقاعدہ یہ ڈبہ دیکھ کر لے رہے ہوتے ہیں لوگ. پاکٹ میں چپکے سے رکھ لیتے. تو جب ایک چیز کا پتہ آپ کو کہ آپ کے لیے اتنی نقصان دہ, پھر اس کو آپ لے رہے ہیں, تو اپنے ہاتھوں سے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے. اور گٹکا جو اس کی بات تو میں کروں, اگر یہ تو ہر ایک کے لیے نقصان دہ, اس کے تھوڑے یا کم نقصان کی ہم بات نہیں کریں گے, یہ تو ہے ہی ڈائریکٹ اپنے آپ کو بیماری میں ڈالنے کے مترادف. تو بالکل ایسی چیزوں سے انسان بچے گا. اور بس یہ اصول یاد رکھیں کہ ہر حلال چیز استعمال کرنے کی نہیں ہوتی, ہر حلال چیز کھانے کی نہیں ہوتی, پینے کی نہیں ہوتی. اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے, اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے. جی السلام علیکم, ایک کالر شامل کر رہی ہوں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بہن کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید. بات کر رہی ہوں. جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ لاہور سے میں بات کر رہی ہوں. میں نے یہ پوچھنا ہے کہ کتنی ایج تک اپنے وال جو ہے وہ کلر کر سکتے ہیں, کتنی ایج تک کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے بال کلر, کتنی عمر میں بال کلر کر سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے. تو دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں سارا دن نا کام, بچے چھوٹے ہیں ابھی ماشاءاللہ 5 بیٹیاں, ایک میرا بیٹا ہے ماشاءاللہ, اللہ تو حیاتی دے. کام میں زیادہ مصروفیت ہوتی ہے, نماز بار بار وہ بچی واش روم میرے اوپر ہی کر دیتی ہے, تو اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ یہ پیمپر وغیرہ میں استعمال کر سکوں. تو نماز کے لیے میں کیا کر سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے جی, نماز کے لیے کیا کریں. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں لاہور سے عالیہ بات کر رہی ہوں. مجھے میرے 2-3 سوال تھے. مجھے ایک تو پوچھنا تھا کہ یتیم لڑکا ہے, مطلب یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے, کیا زکوٰۃ کی مد میں سے اس کی فیس ادا کی جا سکتی ہے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ 13-14 سال کا لڑکا جس کی شرٹس پہ مطلب کارٹونز وغیرہ بنے ہوتے ہیں, کار بھی ہے تو اس پہ کارٹون کی شکل ہے یا اس طرح, کیا وہ اس کے ساتھ ہی نماز کی ادائیگی کر سکتا ہے؟ ہیلو. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں. اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے, ہم ابھی واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب, دین اور خواتین میں بات ہو رہی ہے تجارت کے احکام کے تعلق سے, اور آپ کی پسندیدہ عالمات موجود ہیں. مفتی صاحب آن پیپر براہ راست موجود ہیں, اور میں اب کالرز کے سوالات کی سمت بڑھ رہی ہوں. مفتی صاحب چکوال سے بہن نے اس کے سوالات سے پہلے جو ہے وہ ایک دو باتیں کہنی ہے پچھلے جو ہے وہ کانٹینٹ کے حوالے سے. جی جی, ایک بات تو جو حرام اشیاء کے حوالے سے چل رہی تھی, ایک تو اس میں ایک بات واضح کرنا ضروری ہے کہ حرام اشیاء کی جو خرید و فروخت کے ناجائز ہونے کا میں نے کہا, اس میں ایک استثناء بتانا ہے کہ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو صرف جانوروں کی خوراک کے لیے استعمال ہوتی ہیں اور ہوتی وہ ناجائز ہیں. وہ چیزیں ویسے انسان استعمال کریں تو ناجائز ہیں, لیکن جانوروں کی خوراک کے لیے وہ استعمال ہوتی ہیں. تو جو اس طرح کی اشیاء ہوتی ہیں جو جانوروں کے چارے میں استعمال ہوتی ہوں اور مضر نہ ہو, تو چونکہ جانوروں کے حق میں حلال و حرام کے احکام نہیں ہیں. حلال و حرام کے احکام جو ہے وہ انسانوں کے لیے ہیں اور جنوں کے لیے ہیں. مکلف جو ہے وہ انسان ہوتے ہیں, جن ہوتے ہیں. جانور جو ہے وہ مکلف نہیں ہیں. تو جانوروں کے چارے کے لیے جو اس طرح کی چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان میں بہرحال گنجائش ہے, مضر صحت اگر نہ ہو تو. ایک وضاحت ہو گئی. دوسری بات احتکار کے حوالے سے, ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے, کہ اگرچہ ٹھیک ہے غلے کے حوالے سے, اناج کے حوالے سے
احتکار کو صراحتاً مکروہ تحریمی قرار دیا ہے فقہا نے، لیکن یہ پہلو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ صورتیں وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی ہیں۔ اس زمانے میں زیادہ تنگی، زیادہ گرانی چونکہ انہی چیزوں میں تھی، کیونکہ زندگی بہت سادہ تھی، زیادہ متمدن نہیں تھی، تو غلہ، اناج، اسی میں ہی یہ صورت درپیش آتی تھی، اس وجہ سے اس کی ممانعت فرمائی گئی صراحتاً، اور فقہا نے پھر اسے اخذ بھی کیا کہ یہ اسی کے ساتھ خاص ہے۔ لیکن اب زندگی بہت زیادہ متمدن ہو گئی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہماری ایسی ہیں کہ جو اب ہمارے لیے ضروریات زندگی میں شمار ہو گئی ہیں، کہ آج سے کچھ سال پہلے تک وہ ضروریات میں شمار نہیں ہوتی تھی، لیکن اب وہ ضروریات میں شمار ہوتی ہیں۔ تو جو اس طرح کی اشیاء ہوتی ہیں ان کے اندر بھی بہرحال کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے اس طرح کرنا یہ درست نہیں ہے، کسی بھی مسلمان کو بلکہ اللہ کی مخلوق کو ضرر پہنچانے کی اجازت نہیں ہے، اس سے ڈرنا چاہیے اور بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جناب، اب کالرز کے سوالات شامل جی، کالرز کے سوالات کی طرف آ جائیے۔ اس سے پہلے مضر صحت والی بھی ایک بات کہ ویسے مضر صحت کے بارے میں تو ٹھیک ہے، یہ بات قاعدہ اپنی جگہ کہ مضر صحت اشیاء کی خرید و فروخت بھی ممنوع ہے اور مضر صحت اشیاء کا استعمال بھی ممنوع ہے، لیکن اس میں یہ پہلو بھی مد نظر ہے کہ اب آج کل ہمارے ہاں کوئی ایسی چیز رہی نہیں کہ جسے ہم یہ کہہ سکیں 100% شور ہو کر کہ یہ مضر صحت نہیں ہے، کیونکہ ہماری کوئی چیز خالص رہی نہیں، آب و ہوا خالص نہیں ہے، ہماری غذائیں خالص نہیں ہیں، کیمیکلز والی جو ہے وہ کھادیں استعمال ہوتی ہیں، سبزیوں کے ساتھ بھی معاملہ ایسا ہی ہے، اسی طرح گوشت کے ساتھ بھی معاملہ ایسا ہے، یعنی کوئی چیز ہماری ایسی نہیں ہے اس وقت، بالخصوص شہروں میں رہنے والے، کہ ہم اس چیز کے بارے میں شور ہو کر 100% شور ہو کر کہہ سکیں کہ یہ چیز جو ہے یہ مضر صحت نہیں ہے۔ تو مضر صحت تو تقریباً اس وقت اب تمام ہی اشیاء ہیں، تو اس صورت میں عام حالات میں جو عام اشیاء ہم استعمال کرتے ہیں ان پہ کوئی فتویٰ نہیں لگایا جائے گا مضر صحت والے قول کو لے کر فقہا کے، کیونکہ وہ اس دور میں انہوں نے وہ بات ارشاد فرمائی جس دور میں چیزیں خالص ہوتی تھیں اور مضر صحت اشیاء کم ہوتی تھیں، اب تو ہر دوسری چیز مضر صحت ہے، تو اس لیے اس سے بچنا یا اس میں احتیاط کرنا یہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن جہاں تک فتوے کی بات ہے، حکم کی بات ہے، تو حکم ہم جو ہے اب وہ اس طرح جو ہے وہ حکم نہیں لگا سکتے کوئی کسی پر گناہ کا یا سخت گرفت کا، جب تک کہ واقعی کوئی ایسی واضح صورت نہ ہو کہ جس سے بچنا جو ہے بہت آسان ہو، پھر بھی اگلا اس میں مبتلا ہو رہا ہو، پھر اس پہ بہرحال حکم لگایا جائے گا۔ عام حالات میں جو ہم عام چیزیں لیتے ہیں اس کے اندر احتیاط تو بہرحال کرنی چاہیے، لیکن اگر بالفرض کوئی اس طرح کی احتیاط ملوز نہیں رکھتا تو اس پر کوئی سخت حکم بھی ہم نہیں لگائیں گے، کیونکہ نہ ہمارا دودھ خالص ہے، نہ ہماری کوئی اور غذا خالص ہے، نہ ہوا بھی خالص نہیں ہے، پانی بھی خالص نہیں ہے، ہر چیز میں ہی مسئلہ ہے۔ مسئلے بہت ہیں۔ مفتی صاحب چکوال سے بہن نے پوچھا، اب آ جاؤں کالرز کے سوالات کی طرف۔ انہوں نے کہا کہ مجھے 92 کلومیٹرز کی مسافت پہ یعنی ان کا کوئی سفر تھا، یعنی شرعی سفر انہوں نے کیا، نمازیں انہوں نے کچھ نمازیں 3 4 یا اس سے زائد پوری پڑھ لی ہیں، اب کیا ان نمازوں کو لوٹانا ہوگا؟ اور اس سے قبل گزشتہ پروگرام میں ایک بہن نے پوچھا تھا کہ یہی 92 کلومیٹرز کی مسافت کے حوالے سے انہوں نے حکم جاننا تھا قصر کا، راستے میں قصر کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں جہاں تک جو ہے وہ تقریباً 92 کلومیٹر کا جو سفر ہے اس میں نمازیں جو ہے وہ قصر ہی پڑھی جائیں گی، یعنی جو آپ کا سفر ہے جب آپ نکل گئے ہیں اپنے شہر سے تو وہاں راستے میں جب آپ نمازیں پڑھیں گے شہر کی حدود سے باہر نکل گئے تو اب وہ نمازیں بھی قصر پڑھیں گے، یعنی دوران سفر، اور جہاں آپ جا کے ٹھہر رہے ہیں ٹریول کریں گے اور 15 دن سے کم کی نیت ہے آپ کی ٹھہرنے کی تو وہاں پر بھی آپ نمازیں قصر ہی کریں گے، یعنی وہاں پہنچ کر تو قصر کرنی ہے، جو راستے میں نمازیں وہ بھی قصر ہوں گی، لیکن جو حدود شہر سے باہر جب آپ شہر کی حدود سے باہر نکل جائیں گے اس وقت جو ہے وہ قصر کے احکام لاگو ہوں گے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ قصر کی جگہ جو ہے انہوں نے پڑھ لی نمازیں پوری، تو اب قصر کی جگہ نماز اگر کسی نے پوری پڑھ لی تو ایسا جان بوجھ کر ایسا کرنا گناہ ہے، شریعت مطہرہ نے اس کو ناپسند فرمایا اور یہ گناہ ہے، اس پر توبہ لازم ہے، لیکن نماز ہو گئی یا نہیں ہوئی تو نماز ہو جاتی ہے، کیونکہ نماز میں کمی نہیں ہوئی، یہ تو زائد ہی ادا ہوگی نا، لیکن نماز ادا ہو جاتی ہے، لوٹانا ہوگا؟ لوٹانا نہیں ہوگا، توبہ کرنا لازم ہوگا، اور چونکہ انہوں نے تو کیا بھی بھولے سے ہے اس لیے اس میں تو توبہ بھی جو ہے وہ احتیاطاً ہے، احتیاطاً توبہ کر لیں اور آئندہ جو ہے وہ اس میں خیال رکھیں، احتیاط کریں۔ ٹھیک ہے، یہ پوچھتی ہیں کہ رمضان میں اعتکاف میں یہ بیٹھنا چاہ رہی ہیں، بچے اسی کمرے میں سوتے ہیں، یہ دادی ہیں، اب وہ کہتی ہیں کہ بچے شور بھی کرتے ہیں اور سحری میں وہ اپنی بہو کو جگانے کے لیے کیا اس روم سے باہر نکل کے بہو کو جگانے کے لیے جا سکتی ہیں؟ دیکھیں اس طرح بغیر جو ہے وہ حاجت، شرعی حاجت یا طبعی حاجت کے بغیر اعتکاف کی جگہ سے باہر نہیں جا سکتے۔ مردوں کے لیے بھی احکام سخت ہیں لیکن خواتین کے لیے تھوڑے زیادہ سخت ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مردوں کا جو اعتکاف ہے وہ مسجد میں ہوتا ہے، تو مسجد میں تو بہرحال پھر فنائے مسجد کا تصور ہے،
کیونکہ وہاں پر فنائے مسجد کا تصور ہے، تو فنائے مسجد کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں. بعض حضرات وہاں بھی یہ کہتے ہیں کہ فنائے مسجد میں بلا ضرورت جانے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف بعض علماء کی مضبوط رائے ہے کہ فنائے مسجد میں جانے سے بھی اعتکاف نہیں ٹوٹتا. تو ان کے لیے تو بہرحال گنجائش کا پہلو نکلتا ہے. لیکن جو خواتین کا اعتکاف ہے وہ ہمارے ہاں جو رائج ہے، جو ہوتا ہے وہ چونکہ گھر کے اندر ہوتا ہے، وہ مسجد بیت ہوتی ہے. تو مسجد بیت میں کوئی فنا کا تصور نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی فنائے مسجد بیت نہیں ہوتی. تو اس لیے خاتون کے لیے اس جگہ سے ضرورت شرعیہ یا ضرورت طبعیہ کے بغیر باہر نکلنا درست نہیں ہے. تو ایسی صورت میں باہر نہیں نکلیں گی. اور رہ گئی یہ بات کہ انہیں جو ہے وہ بہو کو اٹھانا ہے، تو ان کو اٹھانے کے لیے باہر نکلنے کی اجازت نہیں، وہ ویسے بھی اٹھایا جا سکتا ہے، وہاں سے آواز بھی لگائی جا سکتی ہے. اور آج کل تو فون ہے، فون عام طور پر لوگوں کے پاس ہی ہوتا ہے، اپنے جہاں پر اعتکاف کیا ہوا ہے وہیں سے جو ہے وہ فون کر سکتی ہیں، آواز لگا سکتی ہیں، کسی اور کو اٹھانا جو اٹھا ہوا ہو اس کو اٹھا سکتی ہیں. بہرحال اور اگر اعتکاف کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں پہلے سے مینیج کریں. الارم بھی لگایا جا سکتا ہے. تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں، اس لیے اس میں انہیں اجازت نہیں ہے کہ اس طرح باہر نکل کے انہیں اٹھائیں. اور جہاں تک بچوں کے شور و غل کی بات ہے تو بچوں کا شور و غل اور یہ چیزیں اگر آپ مینیج کر سکتی ہیں تو اعتکاف بیٹھیں. اگر آپ مینیج نہیں کر سکتی تو آپ پر اعتکاف بیٹھنا لازم ہی نہیں ہے، آپ نہ بیٹھیں. ٹھیک ہے. دودھ دینے والے جانوروں کو کرائے پہ دینا، لینا، استعمال کرنے والوں کا کیا مسئلہ ہوگا؟ استعمال کرنے میں تو خیر حرج نہیں ہے، لیکن ویسے جو ہے وہ اس سے بچنا چاہیے. اچھا، اس سے بچنا چاہیے. یہ کہتی ہیں کہ کتنی عمر میں بال کلر کر سکتے ہیں، ان کو ڈائی کیا جا سکتا ہے؟ کلر کا تعلق جو ہے وہ عمر کے ساتھ نہیں ہے. کلر جو ہے وہ کرنا، جو سیاہ رنگ ہے، سیاہ رنگ کے بارے میں بہرحال جو ہے وہ اختلاف ہے. سیاہ رنگ کے سوا جو دوسرے رنگ ہیں، دیگر کلر وہ تو کیے جا سکتے ہیں. انسان کے بال اگر سفید ہو جائیں تو بال کلر کر سکتے ہیں ان کو آپ. لیکن یہ ایک ہے بال سفید ہونا اور اس پہ کلر کرنا، اور ایک ہوتا ہے شوخیہ جو ہے وہ ایسی شوقیہ جو ہے وہ فینسی، وہ فیشن کے طور پر بار بار جو ہے وہ بال فیشن ڈائی جو ہوتے ہیں، بالکل فیشن ڈائی بار بار فیشن ڈائی کرائے جا رہے ہیں. تو عام طور پر اس طرح جو ہے وہ شوقیہ کرنے سے ہم منع کرتے ہیں. شوقیہ نہیں کرنا چاہیے. باقی ضرورتاً جو کلر کرنا ہے ضرورتاً کلر کرنا درست ہے. اب رہ گیا سیاہ رنگ کا معاملہ، تو سیاہ رنگ کے بارے میں اختلاف ہے، اور احادیث بھی چونکہ دونوں طرح کی موجود ہیں اور علماء کے اقوال بھی دونوں طرح کے موجود ہیں. بعض علماء جو ہے، بڑی تعداد علماء کرام کی ہے کہ جو سیاہ رنگ کو اس طرح استعمال کرنے کو جائز قرار نہیں دیتی. تو اس لیے سیاہ رنگ کے استعمال سے تو بہرحال بچنا چاہیے، خواتین کو بھی اور مردوں کو بھی. اور مردوں اور خواتین میں وہ فرق نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جو ممانعت کا حکم ہے وہ مردوں کے لیے بھی ہے اور خواتین کے لیے بھی ہے. جبکہ بعض حضرات علماء اس کے اندر جو ہے جواز کے قائل ہیں. تو اگر کوئی ان علماء کرام کی رائے پر عمل کرتا ہے تو اس کے لیے گنجائش کا پہلو موجود ہے. لیکن اس میں پھر وہی بات کہ جیسے میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں کہ یہ جو اختلافی مسائل ہوتے ہیں ان کے اندر ہوتا یہ ہے کہ آپ جس بڑے عالم کو فالو کر رہے ہیں ان کی بات کو فالو کیا کریں، یعنی نفسانی خواہشات کو نہیں فالو کیا کریں. ایسا نہ ہو کہ ویسے تو آپ کسی عالم کو فالو کر رہے ہیں لیکن کسی مسئلے میں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ان کا جو مسئلہ ہے نا یہ میرے نفس کے خلاف ہے، یہ ایسا جا رہا ہے، تو خاص اس مسئلے میں اب آپ کسی اور کو فالو کریں اور ویسے ان کی باتوں کو فالو نہیں کرتے. تو یہ اس طرح نفسانی خواہشات اور تتبع رخص میں نہیں پڑنا چاہیے، تلفیق نہیں کرنی چاہیے. ویسے لیکن جو ہے کسی کی مضبوط تحقیق پر اعتماد کرتے ہوئے کوئی عمل کرتا ہے تو صورت میں گنجائش ہوتی ہے. بچے چھوٹے ہیں، یہ مصروف رہتی ہیں بچوں میں اور ڈائپرز یہ افورڈ نہیں کر سکتی ہیں، تو وہ ان کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، کیا کریں نماز کے لیے؟ نماز کے لیے الگ سے ایک کپڑا رکھ لیں. بہترین مشورہ یہ ہے، الگ سے ایک نماز کے لیے لباس جو ہے وہ مختص کر لیں. جب نماز کا وقت تو اس وقت جو ہے وضو کر کے وہ لباس پہنیں اور نماز ادا کریں. اور یہ بآسانی کیا جا سکتا ہے، کوئی مشکل بھی نہیں ہے اتنا بہت زیادہ. اور جس چیز کا بندے کو شوق ہوتا ہے اور جس چیز کا اہتمام مقصود ہوتا ہے تو بندہ کر ہی لیتا ہے. تو نماز کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، سب سے بڑھ کر نماز کا اہتمام ہونا چاہیے. زکوٰۃ کی مد سے کسی یونی کے لڑکے کی فیس ادا کی جا سکتی؟ یتیم لڑکے کی؟ یتیم لڑکا اگر وہ واقعی مستحق زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ کہیں کا بھی ہو، اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن ڈائریکٹ فیس نہیں ادا کریں گے بلکہ اس کے ہاتھ میں دے دیں، اسے مالک بنا دیں، مالک بنا دیں، وہ خود اپنی فیس ادا کر دیں. سوالات رہ گئے ہیں اور وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا. انشاءاللہ کل شامل کیے جائیں گے. مفتی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، عالمات آپ دونوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، ناظرین آپ لوگوں کا شکریہ. جو سوالات رہ گئے ہیں انشاءاللہ کل شامل کیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ARYQ TV کی تمام ٹیم کی اس سعی کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ناظرین. دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQ TV کو سبسکرائب کیجیے اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں.